الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووهشة الصدر ووسوسة الشيطان يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نهب الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة
جدي رسول الله؟ فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نهب الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع بلديك تحت الكساء. فأقبل علي نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا مسيحي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نهب الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صادمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليك وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبتلى لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فابتلى الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يبرمك السلام ويخصك بالتية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بني الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا برب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. جب کرب و بلا لوٹ کے بنت زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا نوحہ. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. اور کبھی اسرب
سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کہکشانوں کی طرف دیکھتے تھے، شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، اور ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ پاس، ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ پاس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، اور میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناطے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، اور لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، کھو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے اس آیت کریمہ جو سورہ نحل کی آخری آیتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی نصیحتوں کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. یعنی پہلے حکمت لفظ استعمال ہوا ہے، پھر موعظۃ حسنہ استعمال ہوا ہے. یعنی حکمت ہونا چاہیے اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے. حکمت اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کے بالکل عقل کے مطابق ہو اور جسے انسان صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکے. صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں. یعنی عربی زبان میں اگر ہم کہیں گے تو یہ مصدر نوعی ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں مصدر نوعی، یعنی جو طریقہ بتاتا ہے کام کرنے کا. جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ قعدہ یعنی بیٹھنے کا طریقہ، قعدہ یعنی بیٹھنے کا طریقہ، جلسہ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ. اسی طرح دوسرے سب ورڈز ہیں عربی کے اندر. حکمت یعنی فیصلہ کرنے کا طریقہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ ادعو، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دعوت دیجئے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور ایسا موعظہ، ایسی نصیحت جو اچھی نصیحت ہو. یعنی اچھی نصیحت وہ کہ جو ان کی فطرت کے مطابق ہو، کہ جس کو وہ اپنی فطرت کے مطابق سمجھے، جو ان کی فطرت سے کمپیٹیبل ہو، اور جس کو دیکھ کر جب ان سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو وہ خود سمجھے کہ یہ بات اچھی ہے، اور اگر صاحب عقل ہوگا تو کبھی اس کا انکار نہیں کرے گا. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب یہاں اگر آپ روز مباہلہ ایک زیارت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو دعوت حسنہ کہا ہے کہ ہم اللہ کی دعوت حسنہ ہیں، ہم ہیں وہ اللہ کی بہترین دعوت. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ کی بہترین دعوت ہے. یعنی اگر دوسرے لفظ، یہ روز مباہلہ کی زیارت کا جملہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہنا چاہیں کہ اگر آپ کو دین کی طرف کسی کو دعوت دینا ہے تو اس کو آپ عقل فطری اور آل
محمد علیہ السلام کی طرف ان کی تعلیمات کی روشنی میں دعوت دیجئے. جب آپ ان کی تعلیمات کی روشنی میں دعوت دیں گے تو لوگ خود بخود حق کو سمجھیں گے. اور اسی لیے ابھی جتنی بھی روایات آپ کی خدمت پڑھیں گے، دیکھیے جو ابھی ہم لوگ موضوع ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس میں ایکچولی دراصل حدیث اگر نہیں بولیں گے، میر لفظ حدیث استعمال نہیں کریں گے، صرف اگر اس کا ترجمہ کریں، صرف اگر اس چیز کو بیان کریں، تو ہر عقل مند انسان اس کو اپنی فطرت کے مطابق پائے گا اور وہ سوچے گا عقل کے مطابق یہی بات سچ ہے، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. جو بھی عقل مند آدمی ہے unless وہ ایک دم جاہل ہو، جو بالکل آنکھ بند کر کے، جو جیسا کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث میں پڑھیں گے کہ مولا کائنات فرماتا ہے اگر کوئی اندھا ہو گیا ہے تو پھر اس کی بات الگ ہے، پھر اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور نہ سننے کو تیار ہے تو آپ اس سے کیا بحث کریں گے؟ تو اس لیے جو موضوع ہے ہم لوگوں کا وہ یہی ہے، اور انشاءاللہ روزانہ ایک ایک ٹاپک کور کرنے کی کوشش کریں گے. آج جو ہے وہ حدیث تعجب امیر المومنین علیہ السلام ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث نہج البلاغہ میں ہے، اور حدیث تعجب کے نام سے کچھ لوگ اس کو پکارتے ہیں. یعنی کیونکہ مولا کائنات اس حدیث میں بار بار عجب تو کہا ہے. ابھی کیونکہ ہم بس ترجمہ کرتے جاتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور موضوع کو کور کرنا ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب. مجھے تعجب ہوتا ہے اس بخیل پر، اس کنجوس پر، کہ جس فقر اور فقیری سے وہ بھاگ رہا ہے اسی کو وہ اور جلدی اپنے قریب لا رہا ہے جس سے وہ بھاگ رہا ہے. یعنی کنجوس کون ہوتا ہے؟ جو جلدی کسی چیز پہ، یعنی کوئی چیز پہ خرچ نہیں کرتا ہے. آدمی پیسہ کیوں کماتا ہے، دولت کیوں کماتا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ اچھے سے خرچ کرے، اچھی زندگی بسر کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی مشکلات حل کرے. اس لیے آدمی پیسہ کماتا ہے. یہ آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں اوپر خرچ کرتا ہے. جب اپنے ہی اوپر نہیں کرتا دوسروں اوپر کیا کرے گا؟ نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اہل و عیال پہ، کسی میں کچھ نہیں، نہ رشتہ داروں پر. تو اسی فقیری سے، کیونکہ پچھلے سال ہم نے بخل پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، اس لیے آج اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن بس خالی جو ترجمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی وضاحت. اور فرماتے ہیں مولا وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبْ، اور جو غنا، یعنی غنا مینز نیڈلیسنس، یعنی بے نیازی، کہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اسی سے ایک صلوات پڑھ دیئے. یفوت الغنا، اسی غنا کو وہ کھو رہا ہے جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، پیسہ بچا رہا ہے، اور پیسہ اس لیے بچا رہا ہے تاکہ وہ بے نیاز ہو، لیکن اپنے کنجوسی کی بنا پر اسی غنا کو، اسی بے نیازی کو وہ کھو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، تو دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ فقیروں کی زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ خرچ نہیں کر رہا ہے، کنجوسوں کی طرح جی رہا ہے، تو فقیروں کی زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن یحاسب فی الآخرۃ حساب الاغنیاء، لیکن آخرت میں جو اس کا حساب ہوگا وہ پیسے والوں کا حساب ہوگا. تو دنیا میں فقیر اور آخرت میں حساب غنی کا، تو دونوں طرف سے اس کو لاٹھی پڑ رہی ہے. تو اس لیے بخل کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے جو پچھلے سال کے عشرے میں اس کی تفصیلات بیان کی تھی، اس لیے اس کے بارے میں ابھی نہیں بولتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات مولا کائنات فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس متکبر پر، گھمنڈ کرنے والے پر، غرور کرنے والے پر. گھمنڈ یعنی رسول اللہ جا رہے تھے سڑک پر تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پاگل آدمی کو جو ہے وہ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو پیغمبر نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو کہا یہ پاگل ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ مت کہو یہ پاگل ہے.
کہو یہ مبتلا ہے، مریض ہے، بیمار ہے. یہ پاگل وہ ہوتا ہے جو غرور اور گھمنڈ کے بارے میں، غرور اور گھمنڈ کی بنا پر اکڑ کے چلے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ عجیب تو المتکبر الذی کان بالامس نطفہ، کل وہ نطفہ تھا نجس، اور نہ صرف نجس بلکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یعنی اگر اس کے ماں باپ چاہتے تو اسی وقت اس کے وجود کو ختم کر دیتے. اگر اس کے ماں باپ چاہتے تو اس کے وجود کو ختم کر دیتے. کوئی حیثیت نہیں، نجس، ناپاک، رجس، غلیظ، کثیف، یہ اس کی حیثیت تھی. کل یہ اس کی حیثیت تھی جدھر سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. یعنی مادی وجود کی جہاں سے، مٹیریل ایگزسٹنس کی جو بگننگ تھی اس کی، وہ یہاں سے ہوئی تھی، نجاست سے ہوئی تھی. وَيَكُونُ غَدًا جِيفًا، اور کل وہ پھر مردہ ہو جائے گا، پھر نجس، اور پھر غلیظ، پھر کثیف. اور کتنا کثیف لوگ دفنائیں گے جلدی سے جلدی. ہم آپ سب کا بھی حال ہونے والا ہے. اور کتنا دنیا والے بیزار ہو جاتے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو نام سے پکار رہے ہیں، اور کل جیسے ہی قبرستان میں پہنچیں گے پوچھیں باڈی ابھی تک آئی نہیں کیا. یہ نہیں بولے فلاں صاحب آئے یا نہیں آئے، فلاں صاحب تشریف نہیں لائے ابھی تک. ارے بھائی وہ تشریف نہیں لا رہا، ان کی تشریف لائی جا رہی ہے. واضح نا. تو یہ نجس کس لیے گھمنڈ. اور اس حدیث میں تو نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے، مولا فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حَامِلَ الْغَائِتِ یا حامل الغائط، اور ان دونوں کے درمیان وہ کیا ہے؟ نجاست کا حامل ہے. نجاست کا حامل ہے، کیریئر آف نجاست. ثم یتکبر، اس کے بعد بھی تکبر کرتا ہے، اس کے بعد بھی غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. کس لیے گھمنڈ کر رہا ہے؟ بگننگ نجس، اینڈ نجس، بیچ میں نجاست کا کیریئر، اس کے بعد بھی اس طرح. تو یہ بھی پچھلے سال اس کے اوپر ڈسکشن تفصیلی ہوا تھا، اس لیے اس کو یعنی آج یعنی اس اشرے میں کور نہیں کریں گے. اب جو نیکسٹ سینٹنس ہے وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ کا ڈسکشن ہوگا. مولا فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو اللہ کی ذات پر شک کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ وہ چاروں طرف اللہ کی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، چاروں طرف اللہ کی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ پر شک کر رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن ابی الاوجاع. بہت بڑا کافر تھا، زبردست زندیق تھا، خدا کا انکار کرتا تھا، بہت انکار کرتا تھا. تو وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے امام سے بحث کی، اور اس نے امام سے کہا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ امام نے اس کو 22 تذکرات دیے، 22 خود اس کے نفس میں، خود اس کے نفس میں، جسم میں بھی نہیں، نفس میں، اس کی روح میں. امام نے اس کو 22 ریمائنڈر دیے، 22 کنڈیشنز اس کے نفس کے، کہ جس کی بنا پر جب وہ پلٹ کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہ لوگ اس سے اس کے دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا، تم تو بحث کرنے گئے تھے، تم تو بالکل مبہوت نظر آ رہے ہو، ایک دم کنفیوز اور ایک دم حیران نظر آ رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ جعفر ابن محمد نے اتنے تذکرات دیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا. اتنے ریمائنڈرز دیے اللہ کے. مولا فرماتا ہے عجبت لمن شک فی اللہ وہو یری خلق اللہ. دیکھیے قرآن کریم میں لفظ شک جو ہے نا یہ 15 مرتبہ آیا ہے. 15 مرتبہ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا 15 ٹائمز، اور اس کی شدید مذمت کی ہے کہ جو بھی شک کرنے والے ہیں، جس کو عربی میں شاک کہتے ہیں، یعنی شک کرنے والوں کو شاک کہتے ہیں، ان کی شدید مذمت ہے. ان کو اللہ نے بری طرح کنڈیم کیا ہے 15 مرتبہ. اور کبھی کبھی قرآن کے کچھ دوسرے لفظ ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ آیت تطہیر پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اہل بیت کہ تمام رجز کو تم سے دور رکھے. رجز یعنی نجاست، رجز یعنی گندگی، غلاظت، کثافت، فلتھ، انکلیننس، تم سے دور رکھے. دور کرے نہیں، ہاں دور رکھے. یاد رکھیے، ترجمہ صحیح کریے گا. دور رکھے، کرنا اس کو بولتے ہیں کہ آنے کے بعد کی جاتی ہے. رکھنے کا مطلب اس کو نزدیک آنے بھی نہیں دیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں یہ، اور اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ اللہ نے تم سے ہر قسم کے شک کو دور رکھا ہے. شک کو دور رکھا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کبھی شک بھی نہیں کرتے تھے. شک جو بیماری ہے ان سے دور تھی. اسی لیے مولا کائنات کا مشہور جملہ جو آپ مجلسوں میں اکثر سنتے بھی ہیں اور ذاکرین اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی بن ابی طالب کے سامنے سے پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. علی اس منزل پر ہے، یعنی یقین کی اس منزل پر علی ہے. تو شک کو اللہ نے دور رکھا ہے. اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ظلم ہے، جو انشاءاللہ وہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو اب پہلے ہم شک کو سمجھ. دیکھیے آپ سوچیں گے یہ کیا موضوع لے کر بیٹھے شک، لیکن جیسے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لفظ شک قرآن میں 15 مرتبہ آیا ہے. اللہ نے اس کی مذمت کی ہے 15 مرتبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات میں ہمارے جتنے بڑے محدثین ہیں، چاہے آپ شیخ کلینی لے لیجئے، چاہے شیخ صدوق لے لیجئے، چاہے اللہ مجلسی لے لیجئے، چاہے شیخ الطائفہ شیخ طوسی لے لیجئے، یا شیخ العامری لے لیجئے، جتنے بڑے بڑے ان کی کتابوں کا نام ابھی ہم لے نہیں رہے ورنہ اس میں وقت زیادہ جائے گا. سب محدثین انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور سب نے اپنی کتابوں میں شک پر پورا چیپٹر لے کر آئے اور پورا ڈسکشن کیا ہے. مثلا خالی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ اصول کافی میں شیخ محمد بن یعقوب الکلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یعنی یہ جو باب الشک کا ایک چیپٹر لے کر آئے اور اس کو بتایا کہ اس کا تعلق کفر سے ہوتا ہے. کتاب الایمان والکفر میں جو اخلاق کی کتاب ہے بیسیکلی 2nd والیوم ہے، تو کفر سے اس کا تعلق ہے، شک سے. یعنی شک کی بنیاد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، غور کریے گا. سب سے پہلی چیز تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. خالی آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک سلوات پڑھ دیا دیکھیے شک جو ہے نا، اس کی اوریجن، اس کی جو روٹ ہوتی ہے نا، وہ شیطان کے وسوسے میں ہوتی ہے. تو جب تک وہ اگر کوئی اچھا شیطان، جب ہم شیطان کہتے ہیں نا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ کوئی کان میں پھونک رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ضروری کوئی کان میں آگے پھونکے. شیطان پھونکتا ہے، یقیناً پھونکتا ہے. حدیث میں وہ بھی ہے کہ ہر روح میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ پھونکتا ہے، دوسرے میں شیطان پھونکتا ہے. وہ صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہن، ماں باپ، بیٹا بیٹی، and of course بیوی، شک ایجاد کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ ہوا ہے، یہ تو فلاں نے کیا ہوگا، یہ تمہارے بھائی نے ہی کیا ہوگا، تو فوراً بھائی کے بارے میں ایک سوء ظن قائم کر دیا. اب جب انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اگر کوئی شک پیدا کرتا ہے، کوئی دوست ہے، مثال کوئی دوست شک پیدا کر رہا ہے، تو اگر دوست نے شک پیدا کیا تو وہاں تک انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کا کوئی رول نہیں اس کام میں، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اب اس کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ شک کو باقی رکھے. جیسے ہی کوئی اگر شک ایجاد کرے تو اسے بھائی جاؤ کچھ اور کام کرو، بھائی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے اس کو دور کرے. فوراً اس کو انٹرٹین نہیں کرے. اس سے سامنے پلٹ کے پوچھ لے، بھائی تمہیں یقین ہے کیا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ صرف قیاس کی بنیاد پر، صرف گیس ورک، صرف کنجیکچر یا صرف سوء ظن، صرف سسپیشن کی بنا پر تم ایک فتنہ ایجاد کر رہے ہو یہ بول کر.
بھائی بھائی کو آپس میں لڑا رہے ہو، باپ بیٹے کو لڑا رہے ہو، میاں بیوی کو لڑا رہے ہو. یہ حرام ہے، جو کرنے والا اس کے لیے حرام ہے. خیر شیطان کا تو پروفیشن ہی ہے، تو شیطان کو تو اللہ سمجھے گا، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو انٹرٹین نہیں کریں. اس لیے آپ دیکھیے اب یہ حدیث دیکھیے اس ڈسکشن کے لائٹ میں اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، دیکھیے کیا خوبصورت ہے. اب یہ صرف ہے نا، اس کو کہتے ہیں یعنی حدیث کی اصطلاح میں، خود مولا کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں دفائن العقول. دفائن العقول یعنی وہ معقولات جو دفن رہتی ہیں انسان کے وجود میں، اور جب اہل بیت تعلیم دیتے ہیں تو وہ عقل کی باتیں باہر آتی ہیں. جس کو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا لیثیر لہم دفائن العقول. نہج البلاغہ پہلے خطبے میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد جب بیان کرتے ہیں، خود مولا فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیے محمد کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، ایک کے بعد دیگر لیستعدوہم میثاق فطرتہ، ان سے فطرت کا عہد و پیمان لے. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، انبیاء اس لیے تاکہ بھولی ہوئی نعمتوں کو پھر یاد دلائیں. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور تبلیغ کر کے پیغام پہنچا کے حجت کو تمام کریں، تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انبیاء اچھے سے بتا گئے. اور پھر فرماتے ہیں وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور جو معقولات ہیں جو دفن ان کے وجود میں، اس کو باہر نکالیں. اب یہاں ایک لائن بولتے ہیں پھر حدیث پر آ جاتے ہیں، بس سمجھ لیجئے. اب یہ جو باہر نکالنے والی بات ہے نا عقل کی باتوں کو، اس کا تعلق کاہے سے ہے؟ اس کا تعلق کہ جتنا زیادہ انسان اہل بیت سے متمسک ہوگا، جتنا اس کا تعلق قوی ہوگا، اتنا زیادہ وہ عقل کی باتیں سمجھے گا، اور جتنا وہ ان سے دور رہے گا اتنا اس کو سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی عقل مند آدمی سے پوچھئے کہ بھائی افضل جو فرسٹ آیا اس کو میڈل دینا چاہیے یا جو 35th رینک لایا اس کو میڈل دینا چاہیے، تو وہ کہے گا کیسا سوال کرے، سوال بھی وقوفی کا ہے، جو فرسٹ آئے گا اس کو میڈل دیں گے نا، کہ جو 35th آیا لاسٹ آیا کلاس میں اس کو میڈل دیں گے. لیکن جو لوگ اہل بیت سے دور ہو گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے انفیریئر کو پریفرنس دیا سپیریئر کے اوپر، جس نے مفضول کو ترجیح دی افضل کے اوپر. علی افضل تھے، ان کے مقابلے میں سب مفضول تھے، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مفضول کو ترجیح دی. یعنی ایک کام جو بچہ بھی نہیں کرے گا اسے وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اب دیکھیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، الشک علی اربع شعب. شک جو ہے وہ 4 چیزوں پر اس کی 4 شاخیں ہوتی ہیں. شعب یعنی برانچز، 4 برانچز ہوتی ہیں، یعنی 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے. پہلا والا کون سا ہے؟ التماری. تماری یعنی ان ریزنیبل ہونا اور خواہ مخواہ کی بحث کرنا. جب کوئی آدمی خواہ مخواہ کی بحث کر رہا ہے اور عقل سے کام نہیں لے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں شک ہے، اور جب ایک بار شک بیٹھ گیا اس کے دل میں تو اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. اور جو ابھی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، روایات میں اس کا ذکر ہے، اور امپورٹنٹلی کیوں اس کو اور سلیکٹ کیا؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بنا پر اچھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کے رشتے یعنی باپ بیٹے کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس شک کی بنا پر. مولا فرماتے ہیں تماری یعنی ان ریزنیبلنس، کہ غیر معقول روش اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہول یعنی خوف. شک، دیکھیے شک کا تعلق مولا کیسے فرماتے ہیں کہ شک سے یعنی ہول یعنی ایک خوف رہتا ہے، اس لیے اس کو شک ہوتا ہے ہر چیز پہ کہ یہ چیز صحیح کہ نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں تردد یعنی کہ انسرٹنٹی، یعنی کسی چیز پہ یقین نہ ہونا. کہ مثال کے طور پر فقہی مثال دیتے ہیں،
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نماز میں بہت شک ہوتا ہے یا وضو میں بہت شک ہوتا ہے. آپ دیکھیں وضو میں پانی ڈالے، ادھر پانی ڈالے کہ نہیں ادھر پھر سے وضو کرتے ہیں. اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں کہ مسجد والے پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے بھائی کہیں اور جا کے نماز پڑھو، تم گھر پہ نماز پڑھو. واضح نا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کئی نہیں، ہم خود جانتے ہیں لوگوں ایسے لوگوں کو کہ جو نماز توڑتے رہتے ہیں کہ سمجھ میں دوسری یا تیسری ہے. آپ جانتے ہیں فقہی مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ایسے آدمی کو فقہ میں کہتے ہیں کثیر الشک. کثیر الشک ہے یہ. جو کثیر الشک ہوتا ہے اس کا شک ویلڈ نہیں ہوتا. وہ وضو کنٹینیو کر سکتا ہے، وہ نماز کنٹینیو کر سکتا ہے. اللہ نے اتنی سہولت اس کو دے دی کیونکہ وہ یہ مریض ہے، بیمار ہے. یہ اس کا علاج یہ ہے کہ بس یہ کنٹینیو کرے، جانے دو، ٹھیک ہے. تو وہاں تک فقہ میں یعنی عبادت میں وہاں ٹھیک ہے. لیکن جب یہی چیز تعلقات میں آ جاتی ہے، جب ہم سب پہ شک کرنے لگتے ہیں، اپنے دوست پر، اپنے احباب پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہن پر، سب پہ شک کرنے لگتے ہیں، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور کیونکہ اسلام کے آنے کا، دین کے آنے کا ایک اہم ریزن جو ہوتا ہے وہ بانڈنگ ہوتا ہے. بانڈنگ. شک وہ ہے جو اس بانڈ کو توڑتا ہے. اس لیے اسلام اتنا اس کے خلاف ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ دیکھیے، ہم بانڈ کی ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ جو رابطہ ہوتا ہے نا، اسلام کتنی اس کو اہمیت دیتا ہے. مثلا ایک ریلیشن ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا. ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. فرعون کیا تھا؟ یعنی آپ اس کو مشرک بھی نہیں بول سکتے. کیا تھا وہ؟ انا ربکم الاعلی، جو خدائیت کا دعویٰ کر رہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں. اور فرعون کی زوجہ کون تھی؟ جناب آسیہ. آیا جناب آسیہ کہ جن کو جو جنت کی ایک عورتوں میں سے ایک اور عورت ہے یعنی جو دم ٹاپ کی ہے، آپ سوچئے کہ آیا جناب آسیہ کو اجازت ملی کہ وہ فرعون کو چھوڑے؟ نہیں ملی. اس لیے یہ عمدن جان بوجھ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹر، کوئی عورت جو ہے وہ شیعہ بن جائے، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ شیعہ مذہب پر نہیں ہے، تو پوچھتی کیا میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں؟ اسلام کا شیعہ مذہب کہتا ہے نہیں، ہم لوگ وہ ان مذہب کے ماننے والے نہیں کہ جن کا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے. آپ کسی بھی فقیہ سے پوچھئے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیے اور حسن اخلاق کے ساتھ رہیے اور ایسے اخلاق سے پیش آئیے کہ وہ خود کہے کہ یہ اخلاق تمہارا اتنا اچھا کیسے ہو گیا. تب کہیے کہ میں جو ہے وہ شیعہ مذہب میں نے پالا ہے اور شیعہ مذہب میں اخلاق پہ اتنی تاکید ہے. ہمارے یہاں یہ سب الاؤڈ نہیں ہے، جو دوسروں کے الاؤڈ ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں ہے. تو یہ بانڈنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو مولا فرماتے ہیں تردد. اور چوتھی چیز کیا فرماتے ہیں؟ الاستسلام. استسلام کہتے ہیں مثلا ہر چیز کے سامنے جھک جانا، ہر چیز کے سامنے ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا. جو آدمی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ ہمیشہ شک کا شکار ہوگا. اب مولا اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جملے کے عجیب ہیں. فمن جعل المراد دیدنا لم یصبح لیلو. اب جو انریزنیبلنس کو یعنی irrational باتوں کو اور جو خامخواہ بحث کرتا رہتا ہے نا، اگر اسے وہ اپنی زندگی بنا لے، اپنا طور طریقہ بنا لے کہ خامخواہ کی باتیں اور خامخواہ کی بحث کرے، تو اس کی رات کی کبھی صبح نہیں ہوگی. یعنی ہمیشہ وہ تاریکی اور اندھیرے میں ہی رہے گا، کبھی صبح نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ حَالَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. اور وہ آدمی جو ہر چیز سے ڈرے جو اس کے سامنے ہے، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ ہر چیز سے فرار بھی اختیار کرے گا، ہر چیز سے فرار اختیار کرے گا. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، تاریخ کی مثال ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک نام لیا، لیکن کیونکہ بہرحال لوگ اتنا یاد نہیں رہتا ہے، پھر اس لیے ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ابن ابی الاوجاع.
ابن ابی الاوجاع یہ بہت بڑا زندیق تھا، ہم نے عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں، اور اس سے لوگ ڈرتے تھے ہاں مناظرہ کرنے سے، یہ بھی بتا دیں اس سے ڈیبیٹ میں کوئی جیت نہیں پاتا تھا، اس سے ڈیبیٹ میں کوئی جیت نہیں پاتا تھا. یعنی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے اسے پوچھا تم خالق ہو یا مخلوق؟ تو ہم بہت کٹ شارٹ کر رہے ہیں، بہت فاسٹ بول رہے ہیں ورنہ ڈیبیٹ تھوڑا لیندی ہے. اسے کہا میں خالق ہوں، میں کریٹر ہوں. امام نے پوچھا کائے کریٹر ہو؟ کیونکہ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ تھا. امام نے اس سے کہا طور مصنوعیت کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کچھ بتا نہیں پایا. دوسرے دن پھر تیار ہو کے آیا، پھر کہا خالق ہو یا مخلوق؟ تو کہا میں خالق ہوں. بولے کہا کہ خالق؟ تو بولے جو فضلہ میرا ہے نا، جو اسٹول پاس کرتا ہوں اس کا خالق ہوں. دیکھیے کیسے شیطان وسوسہ کرتا ہے، اور کیا نا آپ نے، اس کا خالق ہوں. لیکن بہرحال امام معصوم ان کو پہلے سے معلوم تھا ہی کہ یہ جواب دے گا. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس پہ جو کیڑے مکوڑے ان کا بھی خالق میں ہوں، اس نے کہا. تو امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ کہ جو تمہارے فضلہ میں، تمہارے اسٹول میں جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ امام کا قول ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ بتاؤ اس میں سے کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد تم ان کا جینڈر بتا دو. خالق ہونا تو بتانا چاہیے تم کو. اب ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پیتھولوجیکل لیبس تو تھے نہیں کہ جو اور اس کی مدد کرتے. لیکن بہرحال یہ ابن ابی الاوجاع آپ کو پتہ ہے پہلے مسلمان تھا. یہ زندیق ایتھیسٹ بعد میں ہوا، ایتھیسٹ بعد میں ہوا، زندیق بعد میں ہوا، پہلے مسلمان تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم زندیق کیوں ہو گئے تو کہا میرے ٹیچر کی وجہ سے. اس کا ٹیچر کون تھا؟ اس کا ٹیچر حسن بصری تھا، جس کو کچھ مسلمان بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ارے بڑا زبردست. اس کے بارے میں کافی میں یہ واقعہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے، تو کیوں اس کی وجہ سے؟ تو کہنے لگا وہ ایک عقیدے پہ باقی نہیں رہتا. کبھی کہتا ہے جبر ہے، جب رہنے کے سب کچھ اللہ کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے تفویض ہے، یعنی بولتا ہے اللہ کچھ نہیں کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جبر ہے، تفویض ہے، کیا کیا نہیں ہے. تو جب میرے استاد کی یہ حالت ہے تو ایسے دین کا فائدہ کیا؟ اور اس زمانے میں حسن بصری بڑا زبردست اس کا نام تھا. لوگوں نے نام کر دیا تھا کہ اہل بیت کے مقابلے میں. جبکہ مولا کائنات جب بصرہ آئے اور بصرے میں جب مولا خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ کر لکھنے لگا. تو مولا نے اس سے کہا رک، مت لکھ. کوئی لکھنے والے کو کوئی روکے گا؟ لیکن مولا حکمت جانتے تھے. وہ کیا کرتا تھا؟ مولا کی حدیثوں کو لکھتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا قول ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری آئیڈیا ہے. تو مولا نے کہا رک مت لکھ. تو لوگ تعجب کر رہے. پھر مولا نے فرمایا یہ اس امت کا سامری ہے، یہ اس امت کا سامری ہے. یہ جو جملہ ہے نا ابھی حدیث کا، یہ سامری و حاضر امہ. کیوں؟ جب جنگ جمل ہوئی نا تو یہ مولا کے پاس آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی دفاع کروں گا. اس کے بعد پھر اچانک جو ہے وہ بھاگنے لگا، فرار اختیار کرنے لگا. تو مولانا نے رکوایا بھائی کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا ابھی وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ابھی نہیں. بس ایسا کر کے بھاگ نکلا. بہرحال ہم بہت مختصراً بول رہے ہیں، بھاگ نکلا، جنگ میں شریک نہیں ہوا. مولانا نے فرمایا یہ سامری ہے، اس امت کا سامری یہ ہے. ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا. یہاں فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمیشہ خوف زدہ ہوگا، ہول اس کو ہوگا نا ہر چیز میں، تو وہ ہمیشہ حقیقت کے سامنے فرار اختیار کرے گا. جبکہ روش کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت کے سامنے مقابلہ کرنا چاہیے حقیقت کا، جو بھی سامنے چیز ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
ومن تردد فی الریب وطیرتہ، پھر اس کے بعد جو بھی آدمی ہمیشہ شک کرے گا کسی چیز میں، مثلا تردد میں رہے گا، ڈاؤٹ میں رہے گا، تو شیاطین اس کو اپنے قدموں سے اس کو کچل کے رکھ دیں گے، اور آخر میں جو ہر چیز میں تسلیم کرے گا تو وہ اپنی آخرت کو بھی برباد کرے گا اور اپنی دنیا کو بھی برباد کرے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز خواہ مخواہ کی بحث کرنا، ان ریزنبل بات کرنا، دوسری چیز جو ہول ہونا، خوف ہونا، تیسری چیز تردد ہونا، تردد یعنی ویور کرنا، ویکسینیٹ کرنا، انہیں سمجھ میں نہیں، ڈیسائیڈ نہیں کر پانا کہ ہم یہ کریں یا نہیں کریں، ہر چیز میں یہ ہونا، کریں یا نہیں کریں، کریں یا نہیں کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے استسلام، یعنی ہر چیز کے سامنے سبمٹ بھی ہو جائے، جو بھی چیز سامنے آئے سبمٹ ہو جائے، جو ہر چیز کے سامنے سبمٹ۔ یہ ایکچولی دیکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وقت نہیں ہے آج ایک ٹاپک کور کرنا ہے، اس لیے ہم بہت جلدی جلدی بول رہے ہیں، ورنہ اگر خالی ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ عام طور سے ہر چیز کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں، کہ کوئی کچھ بھی بولتا ہے اس کے سامنے سبمٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کو اپنے عقیدے پر باقی رہنا چاہیے، سب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف منافق ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حجر ابن عدی کی طرح ہو، کہ جب امیر شام نے یا فقیر شام نے پیغام پہنچایا کہ جاؤ یعنی حجر کو پیغام دے دو کہ اگر ابھی بھی وہ ہمارے ہاتھوں میں بیعت کر لے تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ حجر نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے اس کے لیے جب اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اے قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اسے کہتے ہیں شجاعت۔ دیکھیے بولنا بہت ایزی ہے، لیکن ہم لوگ تھوڑا سا پریشر میں فوراً سبمٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی۔ اب اس میں مولا کائنات کی جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں نا، وہ غرر الحکم میں جمع، جو ہر سال ہم اس کتاب کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ پڑھیں اس کتاب کو۔ یہ چھوٹی یعنی ایک کتاب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں مولا کائنات کی، جس کو کلم قصار کہتے ہیں۔ کلم قصار، قصار شارٹ سینگز۔ تو ایسے شارٹ سینگز شیخ عبد الواحد آمودی جو 6 سینچری کے عالم تھے، انہوں نے جانتے کتنی حدیث جمع کی؟ 10,760 حدیثیں۔ 10,760۔ اب آپ پوچھیں گے کہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ میں سید رضی نے سب کچھ نہیں جمع کیا۔ نہج البلاغہ میں سید رضی نے صرف وہی چیزیں جمع کی جو ان کے حساب سے جو لٹریچر کا کریکولم بن سکتی تھی، لٹریچر کا سلیبس بن سکتی تھی، صرف وہی حدیثیں جمع کیا، کیوں ان کو سلیبس بنانا تھا۔ انہوں نے تمام حدیثوں کو نہیں جمع کیا۔ شیخ عبد الواحد آمودی نے تمام حدیثوں کو جمع کیا، چھوٹی چھوٹی حدیثیں خاص کر۔ تو یہ کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ غرر کہتے ہیں ایک دم بیوٹیفل چیز کو، اور حکم یعنی حکمت یعنی وزڈم۔ تو اس میں دیکھیے شک کی بنیاد پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ شک کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جہالت۔ اب اگر اس پہ ڈسکس کریں تو کتنا ڈسکشن اس میں لازم آئے گا۔ جہالت کتنی بری چیز ہوتی ہے، جہاں جہالت ہوگی وہاں شک ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اگر آپ کو شک سے لڑنا ہے تو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس خاندان کو پڑھا لکھا بنائیے، عالم بنائیے، اور عالم با عمل بنائیے۔ صرف عالم نہیں، عالم با عمل، علم کے ساتھ عمل۔ اگر وہ اس طرح ہوں گے اور جب ان کے پاس علم ہوگا تو ان کی سمجھ میں آئے گا۔ مثلا پہلی چیز کہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، جس چیز میں ہم کو نالج نہیں اس میں بات ہی نہیں کرنا، ہم اس میں خاموش ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہاں فزکس کے ڈسکشن کرنے لگے یعنی اسپیس کی، راکٹس کی، اب ہم کو اس کا راکٹ کا آر بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں اپنی ٹپڑی ضرور دیں گے، اپنے کمنٹ ضرور کریں گے۔ ارے بھائی جب آپ کو کچھ معلوم نہیں، خاموش رہیے نا۔ دوسری بات، جب علم ہوگا تو ہال نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ کیوں خوف نہیں ہوگا؟ اس لیے خوف نہیں ہوگا کہ اسے معلوم ہے کہ جو بھی نفع اور نقصان ہے وہ سب اللہ پہنچاتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں نفع اور نقصان پہنچانا۔ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ملے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو خوف ہوگا ہی نہیں، کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ صرف اگر اس کو ڈر ہوگا تو صرف اللہ کی ذات سے ڈر ہوگا بس۔
جو بھی خضوع خشوع ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تردد. وہ تردد کرے گا ہی نہیں. یعنی کیا کرے گا؟ اگر علم ہے تو مشورہ کرے گا. کیوں؟ قرآن نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. قرآن کہتا ہے، دیکھیے قرآن کا یہ قرآن کی آیت ہے، شاورہم فی الامر، ہر چیز میں مشورہ کرو لوگوں سے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تم نے فیصلہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ پر بھروسہ کرو. ایک بار فیصلہ کر لیا، کیونکہ کوئی بھی انجام تو پوری اچھی طرح جانتا نہیں یہی انجام ہوگا انٹرنس اسے علم غیب ہے یا بہت زیادہ تجربہ ہے کسی چیز میں تو وہ بتا سکتا ہے بھائی یہ مت کرو. لیکن اگر تجربہ نہیں ہے، مشورہ کر کے کہا اور سب نے کہا بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ایک فیصلہ کر لیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا. اور آخری چیز استسلام، وہ کسی کے سامنے سبمٹ نہیں کرے گا سوائے اللہ کے، اور اللہ کی حجت کے سامنے سبمٹ کرے گا، اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اور امام وقت کے سامنے سبمٹ کرے گا. کسی اور کے سامنے سبمٹ کرے گا ہی نہیں وہ. کیوں؟ اسے علم ہے. پھر مولا دوسرا ریزن بتاتے ہیں. دوسرا ریزن یہ ہے شک کا. جب انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ کو ڈیزوبے کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کے دل میں مختلف قسم کے شکوک پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غور کریے، دیکھیے کیا زبردست، یعنی یہ سب قول معصوم ہے، کیا معقولات کو باہر نکالا، زبردست. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کو ڈیزوبے کرے گا، وہ شک کا شکار ہوگا. کیوں؟ وہ جب اللہ کو ڈیزوبے کر رہا ہے تو نیچرلی وہ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. سرکار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیوں؟ اللہ کو ڈیزوبے کر رہا ہے. تو جو اللہ کو ڈیزوبے کرے گا نیچرلی وہ شیطان کے ہاتھوں میں جائے گا. جب شیطان کے ہاتھوں میں جائے گا تو شیطان مسلسل اس کو وسوسہ کرتا رہے گا. جب شیطان وسوسہ کرتا رہے گا تو شیطان کا شکار ہو جائے گا. پھر شیطان آرام سے اس کے ساتھ کھیل لے گا یہاں تک کہ اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. دیکھیے کیا مولا کائنات کے جملے ایک ایک چیز پہ. اور پھر اس کے بعد من عمی عما بین یدیہ غرس الشک بین جنبیہ، جو اندھا ہو جائے گا سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ پائے گا، سامنے کی چیز کو، یعنی اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے. روایت میں حدیث میں ہے کہ شک کو دور کرنے کا ایک طریقہ کیا؟ اپنی عقل کو استعمال کرو، بالفکر، فکر کے ذریعے شک کو دور کرو. دیکھیے یہ سب بہت امپورٹنٹ تعلیمات ہیں. ہاں یہ سب ہم آپ کے سامنے مولا کائنات کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، جو مولا کائنات کی حدیثیں جو ہمارے علماء نے اتنی زحمتیں برداشت کی اور واقعہ اس کو جمع کیا، ایک جگہ لا کے انہوں نے جمع کیا اتنی حدیث کی کتابوں میں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد جو اندھا ہو جائے گا سامنے کی چیز دیکھیے، کیوں؟ عقل کو استعمال نہیں کر رہا نا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غرس الشک بین جنبیہ، وہ خود اپنے وجود میں شک کے پودے بو رہا ہے، شک کو پلانٹ کر رہا ہے وہ. کیوں؟ عقل کو استعمال نہیں کر رہا، سامنے کی چیز. بھائی اب یہ کام کرنے جا رہے ہیں، سمپل سی چیز ہے، یہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے مخالف ہے؟ عقل کو استعمال کرو، فکر کرو، غور کرو. فکر کسے کہتے ہیں؟ جب عقل کو فوکس کیا جائے کسی ایک چیز پر تو اسے فکر کہتے ہیں. جب فوکس کیا جائے، مثال کے طور پر یہ کارپیٹ ہے تو یہ کارپیٹ جو ہے وہ ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کارپیٹ ہے، یہ علم ہے، اسے کہتے ہیں علم. پھر یہ کارپیٹ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ تو ظاہر سی بات ہے اچھی چیز ہے کیونکہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اچھی چیز ہے، تو اسے کہتے ہیں عقل. نور ایک ہی ہے، لیکن جب حقیقت بدل جائے تو یہ حیثیت بدل جائے تو اس کا نام بدل جاتا ہے. وہی علم، نور علم، جب اس کی حیثیت بدلتی ہے تو نور عقل ہو جاتی ہے. اب یہ کارپیٹ کیا ہو گیا؟ یہ بیٹھنے کی جگہ اچھی چیز ہے تو یہ عقل کہتے نہیں اچھی چیز ہے بیٹھنے کی. یہاں تک عقل کا کام ہے. اب اس عقل کی روشنی میں ہم اس میں مزید فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اس کارپیٹ کے بارے میں. خالی مثال دے رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ جو ہے وہ کہاں سے بنا ہے، کیا ہے، کیسے ہے، دنیا بھر کی چیزیں جو بھی ہے، ڈیپینڈ کسی کیا انڈسٹری ہے. واضح نا؟ تو اسے کہتے ہیں فکر. تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب غور و فکر کریں، اسے کہتے ہیں غور. غور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا.
ڈیپ جانا، غور کا مطلب ہوتا ہے، عربی لفظ ہے، ڈیپ جائیے کسی بھی چیز میں. اور اسپیشلی ہم ینگسٹرز کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو پڑھیے نا اس کے ایک دم ڈیپتھ میں جائیے. اگر ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، خاص کر ینگسٹرز کو بولتے ہیں، اگر ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے نا تو آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے اور اس میں کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اسی لیے جو پی ایچ ڈی کا جو سلسلہ چلتا ہے کہ پی ایچ ڈی آدمی کیوں کرتا ہے، تو ایک دم ڈیپتھ میں جاتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں. آج نہیں، مولا کائنات کے زمانے میں روایت ملتی ہے توحید صدوق میں. شیخ صدوق نے کتاب لکھی جس کا نام ہے توحید، اور یہ پوری کتاب توحید یعنی توحید سبجیکٹ پر ہے. تقریباً 400 پیج کی بک ہے، 400 پیجز. اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں شیخ صدوق کہ ایک آدمی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا امیر المومنین انی شککت فی کتاب اللہ المنزل. اے امیر المومنین مجھے قرآن پر شک ہے، قرآن پر شک ہے. دیکھیے ڈائریکٹ اس نے شک کیا. اس کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وضاحت کریے. اور حدیث بہت طولانی ہے، ہم خالی اس کو شارٹ بتا رہے ہیں. اس نے کہا شک یہ ہے کہ اس کی جو آیتیں ایک دوسرے سے کانٹریڈکٹ کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے کانٹریڈکٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہے. اس لیے جب کیوں یہ خلاف، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن میں اگر تم اختلاف دیکھو تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر وہ قرآن پر غور و فکر کریں گے تو وہ اس میں بہت سارے اختلافات، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، ولو کان من عند غیر اللہ، تو وہ اس میں بہت سارے اختلافات پاتے. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. اب یہ آدمی کے آیت سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے ڈائریکٹ یہ نتیجے پہنچ گیا کہ قرآن میں اختلاف ہے. مولا کائنات نے کیا جملہ فرمایا، سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہے. سکلت کا امو کا وَكَيْفَ شَكَكْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو اللہ کی کتاب پر کیسے شک کرنے لگا؟ ہاں، پھر اس نے بتایا کہ یہ ہے. تو مولا کہنا نے ایک جملہ فرمایا وَلَكِنَّكَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًا تَنْتَفِعُ بِهِ. تیرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے عقل دی ہی نہیں کہ جس سے تو فائدہ اٹھا سکے. تیرے پاس عقل نہیں. اگر عقل ہوتی تو تیرے بات سمجھ میں آتی. تو بنیادی چیز یہ کہ اس کو پہلے خود معصوم کے پاس جانا چاہیے تھا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد شک کرنا چاہیے تھا. اور ہم لوگ دنیا میں یہ سب چیز دیکھتے ہی ہیں. بہرحال تو آپ کی خدمت جیسا عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی اس کی شدید مذمت ہے، اور قرآن میں جو لفظ رجس آیا ہے وہ شک کے لیے آیا ہے. مثلا یہ اس کی ایک تفسیر شک ہے، اور دوسری جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے اس طرح کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل، میں نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ عز وجل کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا. الذین آمنوا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے. اس کے بارے میں سوال کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی اللہ تعریف کر رہا ہے، کچھ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان کی تعریف کر رہا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو اس پر ظلم کر کے اس کو خراب نہیں کیا. ظلم کر کے اپنے ایمان پر ظلم نہیں کیا. اور اس طرح لم یلبسوا، اس کو لباس نہیں اڑایا، ظلم کا لباس نہیں اڑایا ایمان پر. تو ابو وسیع نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں انہوں نے شک کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا. شک نہیں کیا انہوں نے، نہ اللہ پر کیا، نہ رسول پر کیا، نہ کسی بھی اعتبار سے. تو اس بیماری کو اپنے وجود سے نکالے.
امام یعنی کیسے کیسے ائمہ کے پاس لوگ آتے تھے. امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, محمد وآل محمد. کہنے لگا میں حضرت ابراہیم کی طرح ہوں. اور کیا آپ دے متوجہ ہیں یا نہیں؟ میں حضرت ابراہیم کی طرح ہوں. امام نے پوچھا کیسے؟ کہ وہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار تو بتا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں لائے؟ اللہ نے پوچھا, قرآن کی آیت ہے. قالا, حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلا, ہاں ایمان تو لایا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. تو اس نے خالی اتنی آدھی آیت پڑھی امام کے سامنے, پوری نہیں. وہ حضرت ابراہیم جیسے بولے تھے نا ویسے ہی. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایمان تھا, لیکن وہ اپنے ایمان کو اور بڑھانا چاہ رہے تھے, اس کی یقین کو اور بڑھانا چاہ رہے تھے. لیکن تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو ایمان کی لیول پہ نہیں ہے, تو شک کے لیول پہ ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں عجیب جملہ کہ جس کے دل میں شک ہوتا ہے, یہ جملہ یہ پورے مجلس کا آج کا خلاصہ ہے. دیکھیے پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں شک ہوتا ہے پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. یعنی ہو سکتا ہے ظاہراً وہ مومن ہو ظاہراً, لیکن شک کے ساتھ ایمان لایا. ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہو لیکن شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, بیکار. وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن شک کے ساتھ. وہ امام زمان کا قائل ہے ظاہراً, لیکن حضرت حجت پر جو اس کا عقیدہ ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں ہے. ذرا سا کوئی اگر دوسری بات کرتا ہے تو کہتا بھائی وہ بول رہے تو کچھ تو صحیح ہوگا نا, ذرا سا شیطان وسوسے کچھ تو صحیح ہوگا. تو ذرا سا مولا کائنات اس لیے فرماتے ہیں کہ ما شکک تو فی الحق مذ اریتہ, جب سے مجھے حق دکھایا گیا. مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو دکھوایا, اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی اللہ کی ذات پہ شک نہیں ہوا. کیا جملہ ہے. اور پھر بس آخری چند جملے کہ جو بھی شک کرے گا, جو بھی شک کرے گا اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. اللہ اسے کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے. اور یہ امام نے جو مفضل کو جو امام نے وصیت کی تھی اس میں فرمایا امام نے کہ جو بھی شک کرے گا اللہ اسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا, اس کے تمام اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ شک کو باقی رکھے, کیونکہ اول شک جو ہے وہ تو خیر جیسے بتایا کہ وسوسہ شیطانی ہوتا ہے, اس میں انسان کا کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن امام فرماتے ہیں جو باقی رکھے. اور پھر آخری منزل پر بنی اسرائیل میں ایک خاندان تھا, اور اس خاندان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ اتنی زبردست اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی جب حدیثوں میں عابد بنی اسرائیل استعمال لفظ ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیجیے حدیث کی تھوڑا لینگویج بھی سمجھیے. ہاں, جب لفظ عابد استعمال ہوتا ہے, بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی پورے سال وہ نماز پڑھتے رہتا تھا اور پورے سال روزہ رکھتا تھا, اور دن میں کئی نمازیں اور نماز تہجد کا بھی پابند تھا. اس کو کہتے تھے عابد. ہم لوگ کی طرح عبادت کرنے والوں کو عابد نہیں بولتے. ہاں, تو ایک پورا خاندان تھا وہ عابد تھا, پورا خاندان. اور اس خاندان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں سے جب بھی کوئی بھی خاندان کا فرد جب دعا مانگتا تھا اس کی دعا مستجاب ہوتی تھی, اور اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. تو لوگوں نے اس خاندان کے ایک فرد کو لے کر آئے کہ بھائی ہم لوگوں کے لیے دعا کرو. آیا, وہ اس خاندان کا تھا اور اس سے دعا کی, لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, دعا رد ہو گئی. اس کی دعا رد ہو گئی. لوگوں نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے شکایت کی, یا روح اللہ
فلاں شخص ہے وہ فلاں خاندان کا، آپ تو جانتے ہیں؟ بولے ہاں. کہا وہ اس کو بلایا دعا کی، اس کی دعا قبول نہیں. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا پروردگارہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کی تو سب دعا قبول ہوتی ہے. اب اللہ نے کیا جملہ فرمایا وہ سن لیجیے. اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، یہ جب مجھ سے دعا مانگ رہا تھا تو تمہارے بارے میں شک کر رہا تھا. اگر کوئی میرے پاس بہت عبادتیں کر کے آئے، بہت عبادت، ہم خالی مختصراً بول رہے ہیں، پوری ڈیٹیل میں حدیث نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی میری حجت کے بارے میں شک ہو تو میں اسے اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کروں گا، کوئی دعا قبول نہیں کروں گا. امام زمان کے بارے میں شک ہے کہ غیبت کیسے ہو سکتی ہے، اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ہر جگہ کیسے ہو سکتے ہیں امام زمان، اتنے لوگ پکارتے کیسے ممکن ہے. یہ سب سوالات ہوتے ہیں نا ینگسٹرز کے ذہن میں امام کے بارے میں. اسی کو شک کہتے ہیں. یہی بیماری ہے، یہی خلاصہ ہے. اور اسی لیے حجت خدا پر پورا یقین اور پورا اعتماد ہونا چاہیے. اس آدمی نے، جو اس خاندان کا آدمی تھا، اس نے کہا یا عیسیٰ یا روح اللہ و کلمتہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میرے دل میں آپ کے بارے میں شک تھا، آپ اللہ سے دعا کریے کہ میرے دل سے اس شک کو نکال دے. اس سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آپ دعا کریے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اس نے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد وہ پھر اس طرح ہو گیا جس طرح پہلے تھا، یعنی جو بھی وہ دعا کرتا وہ دعا مستجاب ہوتی تھی. یہ پوری بنیاد تھی، یہ پورا خلاصہ تھا جو ڈسکشن کا، کہ اگر حجت خدا پر شک ہو. دیکھیے مولا کائنات کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ جنہوں نے حق غصب کیا اہل بیت کا، وہ تو کلیئر ہے سب کے لیے. لیکن حدیث کہتی ہے، یہ حدیث ہے، ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کلهم الا ثلاثہ. رسول اللہ کے بعد سب کے سب لوگ مرتد ہو گئے. مرتد کہاں سے بنا؟ ارتداد سے. ارتداد یعنی آگے پیچھے ہونا، آگے پیچھے، اس کو ارتداد کہتے ہیں. مرتد یعنی جو دین سے مرتد، یعنی جو دین سے باہر چلا جائے اس شک کی بنیاد پر. اب کیونکہ سب کے سب مدینے میں جتنے سب نے بیعت کر لی دوسرے کے ہاتھوں، جب مولا کائنات ان سے کہہ رہے تھے بھائی میں حقیقی جانشین ہوں رسول اللہ کا، علی بہت لیٹ آیا، علی بہت دیر سے آیا، اور واقعی علی ہے کیا؟ اگر علی ہوتے تو قرآن میں کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، اس طرح کے سارے سوالات جو آج بھی ہے. واضح نا؟ اور یہ بیماری آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوتی گئی. اور کس قدر ڈیولپ ہوئی کہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو خود مسلمانوں نے ان سے 3 جنگیں کی. ظاہری مسلمانوں نے 3 جنگیں، گھمسان جنگیں، معمولی جنگیں نہیں تھی. یعنی ایک جنگ میں، جیسے جنگ جمل میں 30,000 سے زیادہ اصحاب اور تابعین مارے گئے تھے. 30,000. اور پھر اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر جنگ نہروان. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہی ارتداد تھا، وہی ڈاؤٹ تھا، وہی شک تھا ان کے دل میں، جو یقین ہی تھا. یقین والے کتنے تھے؟ 3 4 5 6، میکزیمم جو حدیث میں جو ملتا ہے میکزیمم 16 کے نام بتائے گئے میکزیمم، جن کو مولا کائنات کی ولایت پر یقین تھا. اور آپ یقین جانیے، ہم بول لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن آج امام زمانہ کے متعلق بھی وہی ہے، وہی چیز ہے.
بہرحال یہ شک اور یہ تردد یہ بڑھتا گیا کس حد تک کہ مولا کائنات کے ساتھ جو کیا وہ کیا. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے 50 ہجری میں. اور پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام جب ان کی امامت کا دور شروع ہوا تو امام نے ابتدا میں سکون اختیار کی، لیکن جب معاویہ نے یزید کو جانشین بنا دیا اپنا، یزید کو جب بنا دیا تب پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 22 رجب کو یہ واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ بیعت کریے. امام کو رات کو بلایا گیا دربار میں. امام نے جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب میں دربار میں جا رہا ہوں. جناب زینب ایک دم گھبرا گئی کہ بھیا رات کو کون سا دربار سجتا ہے. کہا ان کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اسی لیے مجھے بلایا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا مجھ سے طلب کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اور جناب زینب سمجھ گئی، کہنے کہ بھیا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی. اور جناب زینب مڑتی تو کس کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے؟ جناب عباس کی طرف. بھیا عباس تم بنی ہاشم کے جوانوں کو لے لو ساتھ میں اور جاؤ اور ساتھ میں دربار میں چلے جاؤ. مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو لیا اور 30 جوانوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے حلقے میں لیا اور حلقے میں لینے کے بعد آئے جب دارالامارہ پہنچے تو امام نے فرمایا تم لوگ یہیں رک جاؤ، تمہارا اندر آنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ فوراً اندر چلے آنا. امام آئے، امام تشریف فرما ہوئے اور ان کو حاکم کے موت کی خبر سنائی گئی. اسلامی دستورات کے مطابق امام نے آیت استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ولید نے کہا کہ اے حسین تمہیں تو پتہ ہے کہ اب یزید خلیفت یعنی امیر المومنین ہو گیا ہے اور خلیفہ بن گیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں بیعت لوں. امام حسین نے فرمایا کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں، یہ رات کی تاریکی میں اس طرح تنہائی میں طے نہیں ہوتے ہیں. کل دن میں مسلمانوں کو بلاؤ، میں بھی آؤں گا، سب جمع ہوں گے اور پھر یہ طے ہوگا کہ کون بیعت کرے گا اور کس کی بیعت کی جائے گی. ولید نے کہا نہیں، حکم یزید ہے کہ تم بیعت کرو اور اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو جبراً مجھے تم سے بیعت لینی پڑے گی. تو امام نے فرمایا اگر تو میرا فیصلہ سننا چاہتا ہے تو سن لے کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں اور ہم رسالت کی کان ہیں، معدن ہیں اور فرشتے ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں. اور امام نے اپنے چند فضائل بیان کیے اور اس کے بعد فرمایا اور یزید فاسق اور فاجر اور شارب الخمر ہے اور حرام کاری کرنے والا ہے، لہذا مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. جیسے یہ کہہ کر امام چلنے لگے ایک مرتبہ مروان ملعون نے آواز دی ولید حسین کو روک لے ورنہ حسین سے تو بیعت نہیں لے پائے گا جب تک کہ مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہہ جائے. بس جیسے ہی مروان نے یہ جملے ادا کیے، جسارت کی، ویسے ہی فاطمہ کے لال کو ایک مرتبہ جوش آ گیا کہ اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، اے نیرگو آگ والی کے لڑکے، کیا تو مجھے دھمکی دیتا ہے موت کی؟ کون مجھے قتل کرے گا، تو یا ولید؟ بس جیسے ہی آقا کی آواز بلند ہوئی، امام کی آواز بلند ہوئی، ویسے ہی حضرت عباس بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ آئے اور تلوار پر قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے مولا کس نے بدتمیزی کی، کس نے جسارت کی؟ بس جیسے ہی کہا امام نے فوراً ہاتھ کو روک دیا،
يصفون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لا ولد ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص افغانستان کے شیعوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. عتبات عالیات اور روضات اور مقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کریں تو ان کی حفاظت فرما. پروردگار علماء اعلیٰ اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرحبا اللہ پڑھ کے مرحوم نور علی فدا حسین بھائی وکیل، مرحومہ گلمانو بھائی نور علی وکیل اور وکیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ.